نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، میرے سبسکرائبرز اور میری پیاری سی فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تیسرا اسلامی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع الاول کی ابتدا تھی۔ یہ مہینہ خیرات و برکات اور سعادتوں کا ہے کیونکہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، یعنی یہ ان کی پیدائش کا دن تھا۔ سبحان اللہ، ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں صدقے جاؤں اس دن کے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمانیات کا سارا نظام نظر انہدام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے متعلق بتاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھے بتایا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس وقت کے سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ جہالیت کا تھا۔ میرے نبی کی جب ولادت ہونے والی تھی تو حضرت آمنہ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میں جہاں جاتی اللہ تعالیٰ مجھ پر بادلوں کا سایہ کر دیتے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں حضرت آمنہ کی نصیب اور قسمت پر۔ فرماتی ہیں جب میں سوتی روز رات ایک فرشتہ مجھے مبارکباد دیتا، کہتا مبارک ہو میرے نبی کے ولادت کے دن سارے جہاں میں نور پھیل گیا۔ میرے نبی کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نبی پاک کے آنے کی نوید پہلے ہی دیگر کتابوں میں بیان کر دی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اسلام کھلم کھلا بتانے کی اجازت نہیں تھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر جب میرے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلم کھلا اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کا کہا تو آپ پہلے صفا کے پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر صفا کے پہاڑی سے اتر کر مروہ کے پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا وہی الفاظ دہرائے 3 دفعہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی مصیبتیں کاٹی، دن رات غاروں میں بیٹھ کر دعائیں کی، عبادتیں کی، ہماری بھلائی کے لیے جو رہ کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر چوٹیں کھائیں اور جسم کو لہو لہان کر دیا۔ مشرکین نے پتھر مارے، اپنے پیاروں کو شہید کر دیا گیا، اپنے پیاروں کو کھو دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج میرے محبوب کے راستے پر چلنے والے کم لوگ ہی ہیں۔ پہلے دور میں جب اسلام عام نہیں تھا، فساد، لڑائی جھگڑے، زنا، شراب نوشی سب عام تھا۔ میرے نبی نے خود کو اذیت میں ڈال کر اپنی زندگی کو سکون کو ہم پر وقف کر کے ہمیں اسلام کی طرف بلایا۔ لیکن آج کل ہم سب صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے پیدا کرنے والدین مسلمان ہیں۔ باقی زنا، لڑائی جھگڑے متناسب وہی ہے جو اس وقت تھا۔ کیا ہم اپنے پیارے محبوب کی وہ اذیتیں ضائع کر دیں جو انہوں نے ہمارے لیے کاٹی؟ اپنے سانس سانس پر کہتے رہے میری امت میری امت، وہ سب کوششیں سب ضائع کر دیں، ہمارے لیے بھوکا رہے، لخت جگر کھود گئے، اس لیے کہ
ہمارے لیے بھوکا رہے، لخت جگر کھو دیے، اس لیے کہ بعد میں ان سب کی اچھائی کا صلہ ہم اس طرح سے دیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ عورت ذات ہو کر ٹک ٹاک اور دیگر سوشل ایپس پر ناچتے رہیں، اپنے جسم کی نمائش کریں، مرد چھوٹی بچیوں بہن بیٹیوں کی نظروں سے گھائل کر دیں، اس حد تک گناہ کریں کہ اس کے ساتھ بھی زنا کر دیں، شراب سب کچھ عام کر لیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کی اذیت تکالیف کو یاد کریں، میرے محبوب کی کوششوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ابلیس نے میرے رب سے کہا تھا، میں تمہارے بندوں کو راہ راست پر آنے سے منع کروں گا، میں ان کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا۔ میرے اللہ نے بڑے مان سے فرمایا تھا، یہ میری بنائی مخلوق ہے، جب جب تم اسے بھٹکاؤ گے اور یہ جب جب دل سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، رحیمی ہے، شان ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہتی ہوں جب جب شیطان تمہیں ورغلائے، برے کاموں کی طرف متوجہ کرے، تو بس اس دن کو یاد کر لو کہ میرے محبوب نے ہمارے لیے اپنی جانوں کو بھی اذیت میں ڈالا، ہمارے لیے مشکلات برداشت کی، میری امت کی ہمیشہ آنے والی زندگی میں سکھ ہو، ورنہ جیسے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے تھے، ہم پر بھی یہ ایک عذاب ہی ہے۔ ہمارے اوپر آئے ہوئے عذاب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیے تھے کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کے حکمران ظالم ہوں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں پاکستان کے حالات اور ہمارے حکمرانوں کے حالات؟ یہ سب ہم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میری امت میرے ساتھ تو جنت میں ہو، سبحان اللہ، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میرے ساتھ جنت میں ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کی محبتوں پر۔ اب تک کیا نہیں جو کسی نے وہ ہم کریں، اب تک کیا نہیں جو کسی نے وہ ہم کریں، اور آ کے دل پہ نعت محمد رقم کریں، پڑھ کر درود ذکر شفیع امم کریں، ہم اس طرح ازال رنج و غم کریں۔ ایک آیت میں میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان کے ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اس جہاں کو بنانے والا رب، میرے محبوب کو پیدا کرنے والا رب، خود پیارے حبیب ہم سب کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ یہ عالم ہے میرے محبوب کی محبت کا، میرے محبوب کی محبتوں کا۔ افسوس ہے اس زندگی پر جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو، افسوس ہے اس رویے پر جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ اپنے آج میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کے اس مہینے میں اس بات کا عہد کریں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے مصیبتیں کاٹی، جو ہمارے لیے مشکلات کاٹی، ان کو مد نظر رکھ کر وہ کام کریں جن کا حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے منع فرمایا گیا، جن برے کاموں سے منع فرمایا گیا ان سے رک جائیں۔ میرے نبی کی محبت تو یہ تھی کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پہلے سلام کیا اور فرمایا، حتیٰ کہ کسی سے بھی روح قبض کرنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ میں تیری روح قبض کر لوں، لیکن جب میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا، میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنیے، میرے اللہ سے پوچھ کر بتا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے محبوب کے ہمارے لیے محبت کہ وہ وقت جب انسان اپنے لیے سب چاہتا ہے تب بھی ہمارے لیے ہی رب سے بات کی۔ اختتام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، میرے اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر گامزن کریں، ہمیں برائی سے روکنے کی طاقت دے، اسلام کو پھیلانے کی صحبت دے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت دے۔ آمین یا رب، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔